جامع ترمذی کی ایک روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو، بلکہ ابن آدم کو، لو ان اعطی ابن آدم وادیا من ذہب، ایک وادی پوری سونے کی مل جائے، حالانکہ اس کے گزارے کے لیے کافی ہے، ایک وادی سونے کی مل جائے تو اس کی حرص کا عالم یہ ہے، قرآن نے وہ بھی بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت جو ہے نا اس کی طلب نے ہلاک کر دیا کہ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، حتی زرتم المقابر، تم نے مال کی تلاش میں قبریں جا دیکھی۔ تو فرمایا ایک وادی سونے کی مل جائے تو تمنا کرے گا دوسری بھی ہو، دو وادیاں ہوں، فرمایا دو مل جائے تو تمنا کرے گا تیسری وادی بھی ہو، یعنی اس کی حرص جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے، فرمایا اس کا پیٹ جو ہے نا وہ مٹی بھرے گی۔ تو یہ سارا ہمارے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں ایک بالشت بھی ظلماً کسی نے زمین پر قبضہ کیا، ایک بالشت کتنی ہوتی، اتنی سی زمین، آج زمینوں کے جھگڑے، ایک بالشت بھی اگر زمین پر کسی نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا، ماجا ساری لے لے، ایک بالشت کے لیے تو دنیا میں لڑتا تھا، ساری لے لے، تو وہ کہاں لے کے جائے گا؟ حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ، اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آج ہم نے دوسری رکعت میں پڑھی بھی آیت کہ پرانے وقتوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاغذ کو لپیٹتے تھے، لپیٹ کے وہ تومار سا ہوتا تھا اس میں وہ ڈال دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان کو ایسے لپیٹ دے گا، زمین کو لپیٹ دے گا، آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ یہ جو زمین کے مالک بنے پھرتے تھے، کہاں ہیں؟ آج میں اللہ، میں مالک ہوں، کہاں ہے زمین کے مالک؟ آئیں میرے سامنے، پھر معاملہ سارا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں دنیا میں بھی اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر کی ناراضگی سے بھی اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی ناراضگی سے، میدان محشر کی ناراضگی سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا میں بھی اللہ امان عطا فرمائے، اور میدان محشر میں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔